درجے درجے کے مطابق امتحان ہوگا، اور جن کو اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم امتحانات میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے یقیناً ان کو درجات علیٰ عطا فرماتا ہے، بلند مقام عطا کرتا ہے۔ گزشتہ مہینے آپ نے سنا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ساری زندگی ابتلا میں گزری، امتحان میں گزری، سخت سے سخت ترین امتحان ان سے لیا گیا، دل کو دہلانے والے واقعات پیش آئے، امتحانات لیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے خود ارشاد فرما دیا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا، تو پھر مقام بھی ملا کہ تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں امام بنا دیا، مقتدا بنا دیا، پیشوا بنا دیا۔ آج بھی ہم انہی کی ملت پر ہیں، ملت ابراہیمی پر، ٹھیک ہے جی۔ اور کئی ایسی سنتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب رحمت عالم نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آج تک قائم رکھی ہوئی ہے، اور انہی پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید میں ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا ہم آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، اور تمہیں بھی آزمائیں گے، امتحان لیں گے۔ اور دوسری آیت میں یوں ارشاد فرمایا الف لام میم احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، فرمایا کیا لوگ گمان کرتے ہیں احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، بس صرف آمنا باللہ کہنے پر ہم انہیں چھوڑ دیں گے، وہم لا یفتنون، انہیں آزمائیں گے نہیں، امتحان نہیں لیں گے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ مات آمنا کہہ لینا کافی ہے اور بس جو یہ اقرار کر لے کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، بس اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا، تو فرمایا یہ محض تمہارا گمان ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے، بھائیو آمنا تو منافق بھی کہتے تھے یا نہیں کہتے؟ قرآن گواہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا یہ تو وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ آمنا، ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور یوم آخر پر بھی ایمان لائے، قیامت پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن کریم فرقان حمید نے فرمایا اے پیارے محبوب یہ کہہ دو وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ ایماندار نہیں ہے، یہ ایماندار نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ فقط آمنا کہنا کافی نہیں ہے، فقط یہ کہ ہم توحید کو ماننے والے ہیں۔ آمنا کہنے والے بھی توحید کے قائل تھے، وہ بھی توحید کو مانتے تھے، ٹھیک نا جی، لیکن آخرت کو بھی مانتے تھے، لیکن درمیان میں جو چیز تھی جس کا نام ایمان تھا اس کو جو نہیں مانا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ کے پاک محبوب کی ذات ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب تک اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم کی پاک ذات پر کامل ایمان نہ ہو، یقین فرماؤ لاکھ دعویٰ کرے کہ میں موحد ہوں، میں اللہ کو ایک ماننے والا ہوں، قیامت پر میرا ایمان ہے، آخرت کو میں مانتا ہوں، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ بغیر امتحان لیے، بغیر آزمائش کے، بغیر ابتلا کے بس میں آمنا کہہ دوں گا تو میرے لیے کافی ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے فرمایا یہ محض تمہارا گمان ہے، یہ خیال ہے۔ اگر اس سے پہلے انبیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھو، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے حالات کو پڑھو، ان کی سوانح کا مطالعہ کرو، تو آپ کو واضح طور پر مل جائے گا
کہ ہر ایک جس کو اللہ نے اپنا قرب عطا کیا، انعامات سے نوازا، عطایا، اللہ تعالیٰ نے انعامات عطا فرمائے، ہر اس شخص کا اللہ نے امتحان لیا اور امتحان میں کامیابی کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا۔ وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، فرمایا حالانکہ ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا، امتحان لیا گیا، اور امتحان میں کامیاب ہونے پر ان کو مراتب علیہ پر فائز کیا گیا۔ مراتب حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، عظمتوں کی بلندیوں تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، قرب ربانی حاصل کرنے کے لیے یہ کوئی عام آسان کام نہیں ہوتا، یقیناً اس کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب امتحان میں کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، مرتبہ ملنے والا تھا سید الشہداء کا، مرتبہ حاصل ہونے والا تھا سید الشہداء کا، مقام ملنے والا تھا جنتیوں کے سردار کا، کہ آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کے یہ سردار ہیں، یہ ان کے سردار ہیں۔ مرتبہ یہ ملنے والا تھا کہ سید الشہداء ہوں گے، مرتبہ یہ عطا کیا جانا تھا کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، تو امتحان بھی تو اتنا مشکل ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے جی؟ اور ہوا امتحان بھی نہایت مشکل ترین ہوا، ایسا امتحان کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم فرماتے ہیں ہم انہیں مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں، مختلف پرچے، امتحان کے اندر پرچے ہوتے ہیں نا جی، فرمایا مختلف پرچے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، فرمایا ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ان میں سے کسی کی چیز کے ساتھ بھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا 5 پرچے ہیں، کبھی خوف مسلط کر دیتے ہیں، کبھی بھوک مسلط کر دیتے ہیں، کبھی مالی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی جانی نقصان ہوتا ہے، کبھی ذریعے جو رزق انسان کھاتا ہے ملتا ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ امتحان لیتا ہوں، اور یہ 5 پرچے ہیں جن